السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ کو ایک منٹ ہے، یہ مس پرنٹ ہے، میں ذرا دیکھ لیتی۔ ارے اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر و جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی شریعت میں جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے کہ جاہلیت کے زمانے کا صحیح ہے، جن کی بنیاد سراسر ذاتی خواہشات پر ہوتی ہے۔ مطلب جو انسان قانون بناتا ہے نا تو وہ خواہشات کی بنا پر بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب قانون بناتا ہے تو فطرت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، انسان کس طرح کا ہے، کیسا ہے، اس کے لیے کتنی سزا ہے، کتنا وہ برداشت کر سکتا، کتنا نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، قانون بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن میں کمزور کے مقابلے میں طاقتور کی طرفداری کی جاتی تھی، اسی کا نام یہودیت ہے کہ وہ وضع کے مقابلے میں شریف کی رعایت کرتے، کمزوروں پر حد قائم کرتے اور مالدار طبقے کی رعایت کرتے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد ایسے تمام جاہل انداز کا عدم قرار پاتے، مطلب اس کو چھوڑ دیتے۔ مگر افسوس بعض مسلمان حکام کے زمانے کے علماء نے ایسے حکام اور اہل ایجاد کیے کہ اللہ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اللہ کی جو حدیں ہیں اس کو لانا اب کیا ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ ابھی کا دور وہی چل رہا ہے، ابھی سنتیں ایسی مار دی گئی ہے، فرضوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان کو زندہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ پاگل بن گئے اس کو زندہ کرتے گا۔ یعنی 98 ہے نافرمان اور 2 لوگ ہیں فرمان بردار۔ اب وہ 2 لوگ 98 کو کیسے سنبھال لیں گے بتاؤ؟ یا پھر 95 نافرمان ہے، 5 لوگ جو ہے فرمان بردار ہے، وہ 95 کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو یہ یہاں پہ تکلیف ہوگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی جگہ سے درس و تدریس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے کہ انسان جہاں بیٹھا ہے وہیں سے علم حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی شریعت کو جان سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے، شراب کی 1-2 قسمیں چھوڑ کر باقی نشہ آور چیزیں حلال کر دے۔ شراب، بیئر، یہ کیا ہے، کیا بولتے اس کو، یہ نشہ ہے، یہ نہیں پینا، لیکن اور اس میں بہت ساری قسمیں آتی ہے، شراب میں بھی اس کو کیا سمجھتے، حلال سمجھتے، بیئر کو حلال سمجھتے، پتہ ہے بیئر میں بولتے نشہ نہیں ہوتا ہے۔ شراب جو ہے نا، شراب ایک الگ ہوتی ہے نا، جو کبھی ایک وسکی آتا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے نام ہوتے ہیں، تو بیئر ہے نا اس میں نشہ کم ہوتا ہے تو بولتے کہ وہ پی سکتے ہیں، ہے نا۔ اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا پر حد ختم کر دی، قصاص کو جیسا کہ اوپر گزرا تقریباً باطل کر دیا، سود کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا۔ سود کی بھی دیکھو کتنی شکلیں آ گئی ہے کہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ سود ہے کر کے۔ BC ہم ڈالتے ہیں نا، BC ہماری کیسی ہوتی ہے کہ ہم 500 روپے مہینہ ڈالتے ہیں، 10 مہینے کی 5000 اٹھیں گے، ہے نا. تو 10 مہینے تک ہم لگاتار مہینے بھرتے، جب کہیں جا کے کوئی مہینہ پہلے یا بیچ میں
یا بعد میں کبھی بھی ہم کو مل جاتا ہے تو جتنا ہم بھرتے ہیں اتنا ہی ہم کو ملتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ابھی کیسی بیسی ہے کہ جو پہلا نمبر اٹھائے گا نا اس کو 10,000 ملیں گے، دوسرا اٹھائے گا اس کو 20 ملیں گے، تیسرا اٹھائے گا اس کو 30 ملیں گے، اور جس نے اٹھا لیا، جس کو پہلی اڑ گئی، اس نے ایک مہینہ بھرا اور اس کی پہلی بیسی اڑ گئی تو 10,000 مل گیا اس کو، تو پھر وہ ختم، وہ آگے نہیں بھرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سود ہی ہے۔ یہ لون پر رکھنا، گھر کو رکھ کے مال لینا، یا پھر کاغذات کو گروی رکھنا، یا سونا گروی رکھنا، یا پھر کوئی چیز ہے جیسا بڑی چیز ہم نہیں لے سکتے، جیسا کہ مشین ہے، واشنگ مشین ہے، ٹی وی ہے، یہ ایسی بڑی بڑی چیزیں جو آتی ہے 20,000 25,000 والی، تو اس کو ہم نہیں لے سکتے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ قسط پہ لے لیتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہماری حیثیت نہیں ہے نا، اس لیے ہم نے قسط پر لیے، تو قسط میں زیادہ پیسے جو بھرنا پڑتا ہے نا وہ بھی بیاج ہے۔ یعنی ابھی تو میں نے تمہیں کوئی چھوٹی سی تھوڑی سی اوپری بات بتا دی سود کی۔ سود کے اندر گھسیں گے تو کتنی کیٹیگری ہے کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، بزنس کرتے ہیں نا وہ لوگ، ان کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، لیکن ہم کو اتنا اچھے سے نہیں سمجھتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے دماغ میں آتا یہ کہ یہ سب جو خرافاتیں دنیا میں چل رہی ہے۔ چور کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد بھی صاحب مال کو معاف کرنے کا اختیار دے دیا۔ شواہد کے ساتھ چور کا جرم ثابت ہونے کے بعد چور کے صرف اس دعوے سے کہ یہ میرا مال تھا اس کی حد معاف کر دی۔ رشوت کھلا کے کرواتے نا، وہ بات ہے یہ۔ ہوا وہ اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے، اس امام حاکم کو جس سے اوپر کوئی امام نہ ہو 1-2 چیزوں کے سوا تمام حدود معاف کر دے، اور جاہلیت کے ان تمام احکام کو شریعت اسلام قرار دے کر ملکوں میں نافذ کر دیا۔ تو یہ فرمان کہ پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے؟ یعنی جاہلیت میں اتنی خرافاتیں ہو رہی تھی، اتنی ناانصافی ہو رہی تھی، اتنے جرم ہو رہے تھے، تو یہ سب تم کو پسند آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی جو پاک ہے، صاف ہے، اور اس کے بعد اس میں ہمارا بہت زیادہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، یہ تم کو پسند نہیں ہے، اس لیے تو تم دین میں داخل نہیں ہو رہے ہو نا۔ جس طرح یہود اور نصارہ میں شریعت بدلنے والوں کے لیے تھا، اسی طرح ایسے مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا جو قرآن و حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنی من گھڑت احکام نافذ کرنے کے خواہش مند ہے۔ اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ ابھی مسلمانوں کے اکثر احکام نے طرز حکومت اور ملکی قانون کفار کے طریقے کے مطابق بنا دیا ہے۔ ابھی کیا ہے؟ یہ قانون کس کے مطابق بنا ہے؟ کفار کے۔ اب دیکھو، کوئی نیتا کے بیٹے نے اگر کوئی گناہ کیا تو وہ کیسا چھپ جاتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا ہے، رفع دفع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بیچارہ غریب ہے اور اس سے اگر کوئی کام ہو گیا غلط، تو پھر اس کی کتنی کرتے ہیں نا کہ اس کو کتنی سزائیں دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے، مارم پیٹی کرتے ہیں نا۔ بیچ میں جو بیل کا اور بڑے کا گوشت جو بند ہوا تھا، جب کیا کر رہے تھے مسلمانوں کے گھر میں گھس کے کیا کر رہے تھے؟ ان کو مار توڑ کر رہے تھے، بولے کہ گھر میں گوشت نکلا۔ تو اس طریقے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فتنے فساد کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بنایا تھا، اگر شریعت پر عمل کرے نا تو فتنے فساد سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو اللہ کی شریعت نہیں پسند ہے، بلکہ ہماری منمانی کرنا پسند ہے، ہماری خواہشات کی پیروی کرنا ہم کو پسند ہے۔ جو قرآن و حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنی من گھڑت احکام نافذ کرنے کی خواہش مند ہے، اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ ابھی مسلمانوں کے اکثر احکام نے طرز حکومت اور ملکی قانون کفار کے طریقے کے مطابق بنایا ہوا ہے، اور وہ ایسی علماء کونسلی بناتے رہتے ہیں جو قدیم جاہلیت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی جاہلیت کے نفاذ کے لیے قانون بنائے۔ قدیم ترین مطلب بہت پرانی، اور نئی یعنی ابھی کی ہے نا، پریزنٹ، اور وہ جو پاسٹ ٹینس جو گزر چکا۔ حالانکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں میں سے ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو، نیز وہ بھی جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے۔ انسان کا ناحق خون نہیں بہا سکتے۔ اب بات آ رہی ہے خون کرنے کی، ہے نا، تو اب آپ بولیں گے ہم تو کبھی مرڈر کر ہی نہیں، ہے نا، کسی نے نہیں کیا، لیکن ایک مرڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کا ابورشن، جیسا کہ ابورشن کراتے ہیں نا، نہیں ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی رہ گیا 2 مہینے ہو گئے، ابھی کرا لو تو ہو جائے گا، پھر نہیں ہوگا، ہے نا، یہ بھی مرڈر ہے۔
بچہ نہیں ہوتا نا ایک بات الگ ہے، وہ ہم نے تدبیر کی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی تدبیر کے بھروسے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم تدبیر بھی کریں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دے دیتا ہے، لیکن اولاد جب پیٹ میں رہ گئی پھر اس کو گرانا یہ مرڈر ہے، یہ خون بہانے میں آئے گا، یہ قیامت کے دن زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ میں کس جرم میں ماری گئی، کس جرم میں کو درگور کیا گیا، دفن کیا گیا۔ پہلے کے لوگ دفن کرتے تھے، پہلے اتنی ٹیکنالوجی آگے نہیں بڑھی تھی، تو پہلے کے لوگ ڈیلیوری ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے، اب ڈیلیوری ہونے والی ہے تو گڈھا کھود کے رکھتے تھے، جیسی ہوگی اٹھا کے گڈھے میں، جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو گڈھے میں ڈال کر بند کر دیتے تھے، زندہ لڑکیوں کو گاڑتے تھے پہلے کے لوگ۔ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو منہ چھپاتے ہوئے گھومتے تھے، اتنی شرم محسوس کرتے تھے، لیکن لڑکا ہوتا تو بہت خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کیا ٹیکنالوجی بڑھ گئی، سونوگرافی میں دیکھ لیتے، ارے لڑکی ہے، ہم کو تو پہلے 2 لڑکیاں ہیں، پہلے 3 لڑکیاں، اب کیا کریں گے، اور پھر اس کو گرا دیتے۔ کوئی کیا بولتے ہمارے کو بھی بچہ ہمارا چھوٹا ہے تو گرا دیتے، یا پھر ایسا بولتے کہ ہمارے کو بہت بچے ہو گئے، ہم ابھی آگے کا ہم نہیں کر سکتے تو گرا دیتے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری فکر کرنے کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین فکر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین یہ رزق دینے والا ہے۔ تو ہم کو کیا وہ ہم اگر گرا دیے تو پھر سمجھنا ہم نے مرڈر کیا، ہم نے خون کیا ہماری اولاد کا۔ پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ علیہ۔ ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں۔ اب دیکھو بعض آتا نا بار بار، تو بعض کے دوست ہیں، مطلب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائیں گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھو اب ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم اگر توبہ کر لے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اگر اس نے ظلم سے توبہ کر لے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گا، لیکن وہ ظلم پر ظلم کرتا جائیں گا تو پھر ہدایت نہیں ملیں گی، اور اس کو کیا ہوگا، وہ حد سے بڑھ جائیں گے۔ اب اس آیت میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کے باہمی اختلاف کو شدید ہے، اور ان دونوں فرقوں میں گروہ اختلاف اور دشمنی بھی شدید ہے، مطلب شدید مطلب بہت سخت ہے۔ تاہم اسلام دشمنی کی خاطر وہ سب مل کر بیٹھتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں، کون، یہودی کے بارے میں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں سے ہم ڈھونڈنا چاہے کہ ہمارا یہ دوست بن سکتا ہے تو کبھی نہیں بن سکتا، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کی پینگے نہ بڑھاؤ، انہیں ٹانگے آگے مت بڑھو، اور نہ دوستی ہی کے قابل سمجھو، ان کو دوستی کے قابل مت سمجھو اور ان کے آگے مت بڑھو۔ جب بھی انہیں کوئی موقع میسر آئے وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی، اور تمہیں ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے، یعنی محتاط مطلب بہت زیادہ دھیان سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھے، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور آگے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی، خواہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں
اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کے گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کا گروہ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا، اطیع اللہ اطیع الرسول، یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوں گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو اللہ اس سے راضی ہو گیا تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا نا کہ ہم نے اچھے کام کیے تو اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن ہم اللہ سے راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے انعامات دیں گا، ایسے انعامات دیں گا کہ ہم راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو پہلے کے لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے تھے، صحابہ کرام تابعین میں ہم اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے نا، وہ تو موت سے نہیں ڈرتے ہو۔ کیوں؟ وہ موت کو مانگتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا۔ دنیا میں بہت محنت مشقت کرتے تھے، وہ بہت زیادہ دین پر چلتے تھے، چاہے ان کو کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ صرف امید کس سے تھی؟ اللہ رب العالمین سے امید تھی، اور اللہ سے ملنے کی ان کو خواہش اور خوشی تھی، اس لیے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہم کو تو اپنی راہ میں مرنے کا موقع دے، شہید کی موت دے۔ آج کون دعا کرتا بتاؤ شہید کی موت کی؟ کوئی نہیں کرتا۔ ہاں دعا کر لیں گے، لیکن ایسے موقع آئیں گے نا جنگ پہ جانے کا تو کوئی نہیں جائے گا، گھر بیٹھے بیٹھے شہید ہو جائیں گے کیا، ہے نا؟ اب خود دو صحابیوں کا قصہ ہے کہ وہ ایک صحابی دعا کرے تھے، اللہ میں تیری راہ میں اگر لڑوں تو میرے آنکھ ناک کان کاٹے جائے، پھر مجھے تو اٹھا کر پوچھے قیامت کے دن کہ تیرے ہاتھ ناک کان کس جرم میں کاٹے گئے تو میں کہوں اے اللہ تیرے لیے کاٹے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ کس کے لیے ہماری جان کس کے لیے قربان کرتے؟ ہمارے اولاد کو ہم بہت زیادہ محبت کرتے نا، تو ان کے لیے جان مال وقت صلاحیت سب لگا دیتے، نہیں میرا بچہ کامیاب ہو جائے، نہیں میرا بچہ پڑھ رہا ہے اس کے پیپر ہے، سب چھوڑ دیتے ہم، ہمارے فنکشن شادی سب چھوڑ دیتے، نہیں میرے بیٹے کا پیپر ہے 1 سال خراب ہو جائیں گے۔ لیکن قیامت کی بالکل فکر نہیں ہے کہ پوری زندگی اس پہ لگی ہوئی، ہماری پوری زندگی ہماری برباد تباہ برباد ہو جائیں گی، اس کی ہم کو ذرا برابر فکر نہیں ہے، 1 سال کی فکر ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کو راضی کر دیں گے تو کیا ہوں گے؟ یقیناً اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، آخرت میں یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 24 میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ علیہ۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارا خاندان اور وہ اموال یعنی مال کی جمع اموال جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارت جس کے منڈ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کافر دین کے معاملے میں مسلمانوں سے نہ لڑتے ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا منع نہیں ہے۔ اگر کافر ہے ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے، ہمارے پڑوس میں رہتے اور ہمارے دین میں نقصان نہیں پہنچا رہے، کچھ کافر اچھے بھی ہوتے ہیں نا، تو ان سے ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں، لیکن سب سے نہیں، کیونکہ ان کے دل میں ہمارے لیے بہت زیادہ نفرتیں بھری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بیپاریوں میں بھی بہت سارے ہندو رہتے ہیں نا، تو مسلمان سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں ہم کو، کیونکہ ان کے اخلاق اتنے اچھے رہتے ہیں، تو ان سے ہم حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں۔ باقی ان کو ہمارے رات کی بات نہیں بتا سکتے، ہمارے گروپ میں شامل نہیں کر سکتے، لیکن ان سے حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ دیکھو دکان پر جائیں گے نا، ہندو رہیں گا تو ہندو کیا بولتا ہے ہندو، ہم بولے گراہک کو بھگوان سمجھتے اور اتنی عزت کرتے ہیں، اور جتنے بار بھی بولو نا ان کو اتنے بار صحیح سے جواب دیں گے، جتنا مال نکال کے دیکھنا چاہیں گے ہم دیکھ لیں گے، اور نکال کے رکھتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان کی دکان پہ تم چل جاؤ تو بولتے لینا تو جاؤ، پہلے تو جواب ہی نہیں دے گا، بعد میں بولیں گے لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ، ایسا کر کے بھگا دیں گے۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ہو گئے، یہ اخلاق کی وجہ سے تو لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں نا۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہے، اگر ہم سچ میں چاہتے کہ ہم اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے، تو سب سے پہلا کام ہمارے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم نے ہمارے اخلاق کو اگر درست نہیں کیے تو کوئی ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے۔
ہمارے نبی کے اخلاق کتنے اونچے تھے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پہ کس کے بارے میں بات آ رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کو جو مکہ سے نکالا گیا تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہارے گھروں سے تم کو نکالا، تم ان سے نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تو پھر تم بھی اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو، بلکہ نیک سلوک سے کام آؤ اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ اگر انصاف کی بات آئے تو ان کے حق میں بھی انصاف کرو۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی ہے اور ہندو بھائی ہے، لیکن ہندو بھائی صحیح ہے مسلمان غلط ہے، تو ہندو کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں یہ ہمارے والا ہے تو ہم اس کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے، تو یہ جو سوچ ہے یہ بالکل باطل، بالکل غلط ہے۔ قرآن و حدیث سے کوئی سند ثابت نہیں ہے ایسی۔ غیر مسلم دشمن کوئی بھی ہمارے سامنے اگر وہ سچ ہے تو پھر وہ حق ہے، اس کے حق میں ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 53 اور 54 دونوں ایک ساتھ، 53 اور 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں 52 اور 53 ہے، یہ دکھ نہیں رہا، مسپرنٹ ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، پس تو ان لوگوں کو دیکھیں گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر نہ پہنچے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ بلا شبہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے وہی لوگ یہودی اور نصارہ سے دوستی کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ایک اور علامت آ گئی منافق کی۔ یہ نفاق جو ہے منافق سے بنا ہے، اگر ایک چیز ہے تو اس کو نفاق بولیں گے، اگر تمام چیزیں پائی جاتی ہے تو منافق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک منافق کی اور ایک نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہود اور نصارہ سے دوستی کرتا ہے اور دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی علت یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں حالات بدل نہ جائے اور ہم ان کے محتاج ہو جائیں، اس لیے ہم ان کے شر سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے احتیاط کرتے ہیں۔
حالانکہ انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت دے اور یہود و نصارہ پر جزیہ واجب کر دیا جائے، تو اس وقت ان منافقین کو اپنے کیے پر ندامت ہوں گی اور اس وقت ان کا باطل ظاہر ہو جائے گا اور مسلمان تعجب کریں گے کہ کس طرح یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ان منافقین کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ کیا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ایسا ہم دوگلا پنا کر کے اور ایسی ہوشیاری بتا کر ہم دنیا کو حاصل کر لیں گے اور دنیا میں ہم بہت بڑے بن کر رہیں گے، لوگ ہم کو بہت زیادہ نیک سمجھیں گے، لیکن یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ ایسی حرکت کرنا، دوگلا پنا کرنا کیا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، یہودیوں کو دوست بناتے تھے، تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئیں گے، کیونکہ اگر مسلمان ہار گئے تو یہ جو یہودی اور نصارہ ہے جو ہمارے کام آئیں گے، اس لیے اس کو بھی وہ دوست بنا کر رکھتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کا فریب ہے، وہ ایمان والوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کون منافق مسلمانوں کی ٹولی میں رہنے والے مسلمان ہی تھے، یہ ان کا نام منافق ہے، کسی دوغلے تھے۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 9 میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 56 میں کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ تم میں سے نہیں، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ منافقین زمانے کی جس گردش سے بچنا چاہتے تھے، اس گردش نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، دنیا میں تو مل گیا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ دیکھو ہماری دنیا میں 3 دوست ہوتے ہیں، ہے نا، ایک مثال دی جاتی ہے کہ دنیا میں ہمارے 3 دوست ہوتے ہیں، پہلا مال، دوسرا رشتہ دار، تیسرا مال۔ ہماری سانس گئی، ہمارا دم نکل گیا تو ایک دوست تو پیسے پہلے چھوٹ جاتا ہے، مال، رشتہ دار بھی رہتے ہیں، ہے نا، مال چھوٹ گیا ہم سے، پھر قبرستان ہم کو لے کے جاتے ہیں، پھر ہم کو دفن کرتے، یہ بھی یہاں سے بھی ہمارے رشتہ دار لوٹ جاتے ہیں، دوسرا دوست بھی چلے گیا جو رشتہ دار کے روپ میں تھا۔ اب تیسرا دوست جو تھا وہ ہمارے ساتھ جانے والا تھا، تو اس پر ہم کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مال پہ نہیں کرنا ہے، رشتہ داروں پہ نہیں کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان پہ بھی کرنا ہے لیکن کم، زیادہ فوکس اعمال پہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری زیادہ راہ ہے، وہی ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے، حالانکہ تم میں سے نہیں، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں۔ منافقین زمانے کی جو گردش سے بچنا چاہتے تھے، اس گردش نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور ارشاد فرمایا سورہ فتح آیت نمبر 6 میں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ التَّائِبِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غصہ ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں، دونوں کے لیے، مرد عورت، منافق مرد عورت مشرک دونوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتے؟ گمان کرنا مطلب اللہ کے بارے میں سوچنا، ہے نا، برا گمان، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غصہ ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں برے گمان نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ نور ہے، نور ہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، آگے بھی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم کو صبر کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ پھر آگے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ
میں جس امر کا ذکر ہے اس میں عذاب الہی بھی آ سکتا ہے اور مندرجہ ذیل حکم بھی آ سکتا ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب علیم، عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب، عذاب علیم یعنی دردناک والا عذاب ہے نا۔ بڑا عذاب یعنی بہت بھاری رہے گا، بہت زیادہ رہے گا، بہت بڑی تعداد میں رہے گا، اور عذاب علیم یعنی دردناک، درد مطلب ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوں گی کہ چیخ پکار سے سب دہل جائیں گے، سب کے دل دہل جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے بارے میں آ رہی ہے کہ بہت بڑا ٹھکانہ، اور ایک جگہ آتا ہے بچھونا۔ بچھونا مطلب دیکھو ہم جب گوشت بناتے ہیں، اگر ہم تپیلے میں اگر گوشت رکھ کے اس کے اوپر ڈھکن ڈھانک دے تو گوشت گلتا ہے کیا؟ کھلا رکھ دے، پہلے کھلا رکھے تو نہیں گلتا۔ ہم کیا بولیں گے، ارے کھلا رکھے کب گلے گا، پہلے ڈھک تو صحیح، پھر ہم ڈھانکیں گے، تو بھی تپیلے میں گوشت گلنے کو بہت ٹائم لگتا ہے۔ لیکن وہی ہم کوکر میں ڈال دیں، اور کوکر میں اگر ڈال کے اگر ہم کو اس کو ڈھکن لگا دے اور اس کے اندر جیسے پریشر بھرتا ہے نا، کسب کوکر کے اندر پریشر، اور جلدی سے کوئی بھی چیز گل جاتی ہے۔ سبزی تو یوں میں گل جاتی ہے، گوشت تھوڑا ٹائم لیتا ہے، 15-20 منٹ لیتا ہے، پھر گلتا ہے۔ تو ویسے جہنم کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں ہم، یہ میں پکا نہیں بتا رہی کہ کوکر کیسی ہوں گی، لیکن ایک دماغ میں گمان، ایک سوچ ہم لا سکتے ہیں کہ جہنم ایسی ہوں گی کہ جہنم میں ہم کو ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈھک دیا جائے گا تاکہ گرماہٹ اور زیادہ ہم کو تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے، جو بھی جہنم میں جائے گا، اللہ نہ کرے ہم جائے، ایک مثال دے رہی تھی میں، جو بھی جائیں گا، جانے تو والے ہے کوئی نہ کوئی تو جائیں گا ہی، تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے آیت نمبر 54 یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائیں گا کہ وہ ان سے محبت کریں گا اور ان سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج ہے نا دعا ہے، مجھے یاد نہیں تھا تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں، اب یہ ترجمہ تو پڑھ لی میں، کل اس کو ہم پھر سے آیت نمبر 54 ہم پھر سے لے لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، درس کو میں یہیں روکتی ہوں اور دعا کرتی ہوں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسبا حلالا طيبا
وتوبة النصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة رحمة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والسوء الأخلاق والسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي اعوذ بك من همزة الشيطان واعوذ بك ربي ان يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے اللہ تمام تعریفیں ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں. اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما. فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا. اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپڑ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا. ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا. اے اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچانا. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ آپ کے رضا والے کام کرنے کی ہدایت فرما. اے اللہ آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والے بنا. اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا. برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا. اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمت والی جنت کا وارث بنا. حق بات کہنے اور سننے اور اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے. اے اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے. اے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا. منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا. دجال کے فتنے سے بچا لینا. اے اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا. اے اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا. لا علاج بیماری سے بچا لینا. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا. اے اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا. مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا. آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا. اے اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا. اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. آپ کا دیدار نصیب فرمانا. آپ کا دیدار نصیب فرمانا. آپ کا دیدار نصیب فرمانا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا. ہمارا حساب آسان کر دینا. اے اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو. اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا. شرک اور بدعت سے بچانا. صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا. اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا. اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے
اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو۔ اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔ اللہ اس کتاب قرآن میں میری زبان جو پڑھتی ہے اسے مجھے تفکر اور تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے معنی اور ادبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں۔ اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر، اور اس کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ اللہ تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر رنج و غم کو اور میری فکر اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو ہم کو ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہا علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے، اور تجھی سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔